کہ سر کوئی فیملی اپنے کسی پیارے کو داخل کرواتی ہے اور علاج کا یہ شروع والا جو مرحلہ ہے اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ کچھ باتیں منوانا چاہتے ہیں اپنے مریض سے. یہ اس کے پیچھے کیا کوئی ریزن ہوتی ہے؟ یہ حسرتیں ہیں جو گھر والے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے تو وہ کبھی قابو ہی نہیں آیا ہوتا، کبھی پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتا، اور وہ اپنے ٹائمنگز ایسے کر لیتا ہے کہ جب نظر نہ سب آئے گھر والے سو چکے ہوں تو وہ گھر تشریف لائے گا 2 بجے، اور اگر کوئی گھر والے جاگ بھی رہے ہوں تو بس انہیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ صاحب آ گئے ہیں، اور وہ چپکے سے پچھلے قدموں چلتے ہوئے جا کے بستر پہ سو جاتے ہیں کہ جیسے وہ گہری نیند میں ہیں. اور یوں آپ سمجھ لیں کہ مریض کے ساتھ پہلی دفعہ ان کا واسطہ فیس ٹو فیس یعنی ہوتا ہے. زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں ایسے ہمیں لگتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، ایسے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے کو بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے کئی دفعہ ایسا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہر روز نہیں ملتے رہے. وہ اپنے مریض کے بارے میں بعض اوقات کچھ سوال ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے میں جب وہ مریض قابو آ جاتا ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر کوئی مدعے ڈالیں، اور وہ جو مدعے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے ڈال رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جب علاج کے ایک مرحلے میں ہم نے ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ مریض کی زندگی میں جو واقعات نشے کی وجہ سے آپ نے دیکھے، جہاں بدنامی ہوئی، تکلیف ہوئی، نقصان پہنچا، تو وہ آپ باقاعدہ پراپرلی لکھیں غیر جذباتی انداز میں، اور مریض کو پڑھ کے سنا دیں، جس میں کوئی فالتو کی بات یا اسکرپٹ سے ہٹ کر بات نہ ہو، اور وہ واقعات ایسے ہوں کہ جن پہ کوئی بحث مباحثہ نہ ہو سکے، جو واضح بات ہو، جو ہر ایک کے علم میں بات ہو، جس کا مشاہدہ زیادہ تر فیملی ممبرز نے کیا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں چھڈو جی مٹی پاؤ. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مریض کو کسی امبیرسمنٹ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں ہم، یا کسی تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا کوئی تانا دینا چاہتے ہیں. ہم مریض کو بھی پہلے مینٹلی پریپیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے، یہ جو آپ کی زندگی میں سے واقعات چنے گئے ہیں جو اہل خانہ آپ کو پیش کریں گے، ان کا مقصد آپ کا جو میموری کا معاملہ ہے، جو یادداشت کا معاملہ ہے جو خراب ہو گئی ہے، اس کو ذرا سیدھا کرنا ہے، پختہ کرنا ہے. اور اس کے لیے بار بار یہ انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جائے گا، اور پہلے ایک آدھ دفعہ آپ کو یہ تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کو ٹیکہ لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو لوگ انسولین کا ٹیکہ لگاتے ہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی. جیسے میرے ایک دوست ہیں، تو ایک دن وہ ڈنر پہ بیٹھے کسی ہوٹل میں، ہم کھانا کھانے والے تھے، تو وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے سرنج نکالی، انسولین بھری اور لگائی، اور باتوں کی فلو اسی طرح جاری رہی. اور جب سوئی چبھتے ہوئے نظر آئی مجھے تو ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا. تو انٹرونشن ڈیٹا یعنی نشے سے متعلقہ جو واقعات ہیں جو مریض کے سامنے گھر والوں نے پیش کرنے ہوتے ہیں، یہ کوئی تازہ واقعات نہیں ہوتے، یا کسی حادثے کے اگلے دن ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہم ایک ٹریٹمنٹ سیٹنگ کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے جو مریض کی زندگی سے چنا گیا ہوتا ہے، گھر والے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ آپ میرے جیون ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ مجھے 15 سال گزر گئے، ہمارے درمیان ایک بڑا پیارا رشتہ بھی رہا ہے، لیکن ماضی قریب میں یہ جو نشے کی یا شراب کی بیماری یا جو کچھ بھی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو اور ہمیں تکلیفوں کا سامنا رہا. تو یاد ہے آپ کو کہ چھوٹی عید پہ پچھلے سال، یا 14 اگست پہ، یا کسی خاص موقع پہ، یا فلاں شادی پہ، یا فلاں دعوت پر ایسا ہوا تھا. تو وہ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے بڑی ڈیٹیل میں، اور پھر بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت میری فیلنگز کیا تھیں، اور پھر بتانا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ میں نے پھر کیا، برا بھلا کہا آپ کو، تو وہ بالکل غلط تھا، میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ایک بہت سنجیدہ بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں.
اب جب کہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، یہ بیماری کی علامتیں ہیں، یہ بیماری آپ کو جو ہے اغوا کر رکھا تھا اس نے، اور یہ بیماری سب کچھ کرا رہی تھی، اور میں واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑے مؤثر علاج کی ضرورت ہے۔ ہم نے جیسے بھی ہمیں مناسب لگا یا جیسے بھی ہم سے بن پڑا آپ کو علاج میں ڈال دیا ہے۔ تو اب ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ دلی طور پر اس علاج میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہے تو آپ کے کونسلرز آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہر دفعہ جب انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے اور ایک فیملی ممبر 5-7 واقعات بیان کرتا ہے، تو ہر واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ دوبارہ یہ دہراتا ہے یہ جو پیار والی بات، یہ جو رشتے والی بات، یا جو ایک بڑا اچھا تعلق تھا اس کی بات، اور بہت ہی ایک اچھے طریقے سے چہرے پہ کوئی ناگوار تاثرات نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی شیم دینے کی بات نہیں۔ تو جب کوئی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پس پردہ شفا کی کوشش ہے، تو پھر مریض بھی برا نہیں مناتا اور فیملی کی بھی جھجک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر گھر جا کے بھی یہ کرنا ہوتا ہے۔ جب علاج ختم ہوتا ہے اور مریض گھر جاتا ہے تو کسی دن شام 4 بجے چائے کی ٹیبل پر کچھ کھاتے پیتے ہوئے گھر والے جو ہے پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کر دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی کو کوئی اینٹی بایوٹک دی جا رہی ہے۔ یہ میموری کو درست کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، پر مسئلہ ایک یہ ہے کہ جیسے مریض کی میموری، کسی بھی ایڈکٹ کی میموری یا کسی نشے کے مریض کی جو میموری ہے، اس میں ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ عین موقع پہ ساری یادداشت کھو جاتی ہے۔ جیسے اوور ایٹرز کو آپ نے دیکھا ہے، جو لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اب وہ بہت پرہیز کر رہے ہیں، اب وہ بہت ڈائٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی پراٹھے، کوئی مٹن کڑھائی یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انہیں دماغ آنکھوں میں معاف ہو ککرے گئے۔ اتر آئے ہیں، کوئی ان کو جو ہے دھندلا نظر آنے لگا ہے، اور ان کو صاف دکھائی نہیں دے رہا، صاف سنائی نہیں دے رہا، اور ان کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ پراٹھا یا مٹن کڑھائی کتنی مزے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ بہت سر چڑھ پہ جادو پھر سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ جو یادداشت کا پرابلم ہے، یہ فیملی کا مریض کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، یہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دن فیملی ممبرز آتے ہیں تو اچانک ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ بہت تپے ہوئے ہیں اور یہ مریض کو کچھ برا بھلا کہیں گے، تو ہمیں پھر ان کو بڑا کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے ابھی نہیں کرنا ایسا، یہ گھر پہ کافی ہوتا رہا ہے، اور یہ آپ ذرا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہماری مان لیتے ہیں، تو بعض اوقات پھر وہ اپنی کر کے چھوڑتے ہیں۔ بڑاس نکال کے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے کسی دن وہ آتے ہیں تو وہ محبت سے اوور فلو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو کچھ یہ کھلا دیں یا اس کو وہ کھلا دیں، اب دیکھیں اس کے چہرے پہ کتنے بلیک ہیڈز ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا یہ علاج کروا دیں کہ اس کے یہ جو کیا ہوتے ہیں بلیک ہیڈز، وہ بلیک ہیڈ پن جو ہے اس کا ارینجمنٹ کر دیں، تو وہ ارینجمنٹ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یعنی کسی نہ لشکر مارتا نظر آئے۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی برگر آفر کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ چاہتے ہیں کوئی ڈرائی فروٹ کی بھرتی رکھیں، کھانا یا گھر سے کھانے لے پینے آئیں۔ کی کوئی چیزیں، وہ اب کسی نہ کسی ایسے جیسے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا اور اس کی تلافی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں حقیقت پسندی کے ساتھ چلیں، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے جذبات کا، اس کے تحت فیصلے نہ کریں، جو بھی فیصلے ہوں کسی وہ لاجک پہ طے شدہ ہونے چاہیے، وہ پری میڈیٹیٹڈ ہونے چاہیے، یعنی سوچ بچار کے بعد پہلے سے آپ نے ٹھان رکھی ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ہم بار بار فیملی کو یاد کراتے رہتے ہیں